ہمیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ قومی دولت ہے، اپنی ذاتی دولت سمجھ کے لٹایا نہ جائے۔ مہینے ڈیڑھ مہینے میں جس طرح پی آئی اے کو تباہ کیا گیا ہے، حکومتی ادارے، پی آئی اے اٹ سیلف، وزراء، مختلف وزراء، کسی کا ایک بیان بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ سول ایویشن کچھ کہہ رہی ہے، وزیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پی آئی اے کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اسی سارے چکر میں پی آئی اے جو ہے جو بھی اس کے کھنڈرات باقی تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ ڈیلیبریٹلی ایک نیشنل کیریئر کو جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے ایک بیان کی وجہ سے۔ آپ اگر اس کو کل پرائیویٹائز کرنے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس روٹس ہیں، آپ کے پاس گیٹس ہیں، مثلا آپ کو دوپہر کے وقت آپ کی فلائٹ لینڈ کرتی ہے ہیتھرو کے اوپر، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، 20-25 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی گیٹ کا ملے، ٹائم کا پیسہ ملے۔ لیکن یہ ناعاقبت اندیش لوگوں نے جو بیانات دیے انہوں نے یہ امپاسبل بنا دیا ہے۔ ایئرپورٹس کی جو پرائیویٹائزیشن یا آؤٹ سورسنگ کا نعرہ لگایا گیا، کس وقت لگایا گیا؟ جب ساری دنیا میں ایئرپورٹ جو ہے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ روزویلٹ کی پرائیویٹائزیشن یا لیز آؤٹ کرنے کا پروگرام بنایا گیا کس وقت؟ جب 73 پچھلے 3 ماہ کے اندر 73 ہوٹل جو ہے نیو یارک میں مینہٹن میں بند ہو گئے ہیں۔ کیا ویلیو ان پراپرٹیز کی رہ گئی ہوگی جو آپ بیچنے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم حق بجانب ہیں یہ شک کرنے پہ کہ there is a method in this madness۔ دال میں کچھ کالا ہے، کسی کو اوبلائج کیا جا رہا ہے۔ جناب والا 1997-98 میں 320 ارب ڈالر روزویلٹ ہوٹل کے آفر کیے گئے۔ اس کے بعد شوکت عزیز کی حکومت میں 280 پہ اس کو بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے اسی اسمبلی میں یہ پریونٹ کیا کہ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے نہ بیچا جائے، یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے۔ اب پی آئی اے کو تباہ و برباد کر کے اپنے بیانات کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ پی آئی اے جو دوسری ایئر لائنز بناتی تھی، دنیا کے کئی ایئر لائنوں کی بنیاد جو ہے پی آئی اے نے رکھی، آج جو پی آئی اے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں کنٹروورسی نہیں ختم ہو رہی کہ 262 ایئر پائلٹ جو ہیں وہ ان کے لائسنسز غلط تھے یا 50 کے غلط تھے یا 40 کے غلط تھے۔ منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جعلی جو ہے وہ ان کی وہ امتحانات تھے یا جعلی لائسنس سے یا جعلی ڈگریاں تھیں۔ سر جعلی ڈگریاں تو بہت سے لوگوں کی ہیں۔ منسٹر صاحب کو سوچ لیں، چلو رہن دیو، سارے سمجھ رہے ہیں۔ یہ جناب والا، جناب ڈپٹی سپیکر، یہ انٹینٹ کی بات ہے۔ آپ اس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو صحیح انٹینٹ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ اس کو پرسو کریں گے تو یہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ روزگار کا متبادل انتظام کریں گے، جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن جب آپ کوڑیوں کے بھاؤ ڈیلیبریٹلی ان کو تباہ کر کے ایک ایسی مارکیٹ میں ان کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کریں گے جو مارکیٹ اس وقت راک باٹم پہ پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آپ اپنا گھر اس وقت بیچنے جائیں جب جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے گھر کے خریداری کوئی نہ ہو، اور خریدار آپ خود کر لیں۔ لوگوں کو نام بھی پتہ ہیں آلریڈی، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ نام بھی لوگوں کے موجود ہیں جو ان تمام پراپرٹیز کو خریدنا چاہ رہے ہیں یا لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے اپنے کرونیز کو، اپنی اے ٹی ایمز کو جو ہے اوبلائج کر رہی ہے۔ ہمیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ہاؤس میں بھی اس کو چیلنج کریں گے، اور ہم جو ہے اگر عدالتوں میں جانا پڑا تو ہم عدالتوں میں بھی اس پروسیس کو چیلنج کریں گے۔ یہ قومی اثاثے ہیں، اگر آپ نے ہینڈ اوور کرنے ہیں تو ان کو اچھے داموں پہ ہینڈ اوور کریں، ان ہاتھوں میں دیں جو ان کو بہتر چلا سکیں اور نئے مواقع روزگار کے مہیا کریں۔ ہر انیشیٹو پہ جو اس حکومت نے، جب یہ اپوزیشن میں تھے، جو انہوں نے انیشیٹو جن کے اوپر پرومس کیا تھا، ہر انیشیٹو کو ریورس کیا۔ آج کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوں گے کہ ہماری پرانی کو ویڈیوز نہ دیکھیں، ہماری پرانی کو ٹویٹس نہ دیکھ لیں، اور کوئی نئے انیشیٹو لیے تو وہ اس طرح کے لیے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا اپنا چہرہ نظر آتا ہے خریدار کے طور پر۔ جناب والا، یہ قومی دولت ہے، اس کو اپنی ذاتی دولت جو ہے وہ سمجھ کے لٹایا نہ جائے۔ یہ کسی ایک شخص کی میراث نہیں ہے، یہ قوم کی میراث ہے۔ یہ جائیدادیں جو ہیں پاکستان کی عوام کی جائیدادیں ہیں،
the government جو ہے وہ ان کو ہولڈ کر رہی ہے, ٹرسٹ میں ہولڈ کر رہی ہے. اگر یہ ایجنڈا پرسو ہونا ہے تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ نے کیبنٹ کمیٹی بنا دی یہ ہوٹل کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اور ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے, جب قانون میں اس چیز کی کوئی اجازت ہی نہیں دیتا, اور اس میں وہ لوگ بنا لیے جو یہاں پہ پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر لوٹ مار کرنے آئے ہوئے ہیں, جن کو اس زمین کے ساتھ جن کا رشتہ جو ہے وہ ان کوالیفائڈ نہیں ہے, کوالیفائڈ ہے, مشروط ہے ان کا اس زمین کے ساتھ رشتہ, اس وطن کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری مشروط ہے. اور نان الیکٹڈ لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالا گیا. جناب والا, کابینہ کبھی نان الیکٹڈ لوگ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے. جناب ڈیپٹی سپیکر, میں سارے ہاؤس کو یہ ایڈریس کر کے بتاتا ہوں, کابینہ جو ہے اس ہاؤس کا پروڈکٹ ہے. آئین جو ہے وہ درج ہے آئین میں کہ کتنے اس ہاؤس میں پرسنٹیج ہوگی اور کتنے اکراس دی کوریڈور جو ہے ہاؤس جو ہے ہمارا سینٹ ایوان بالا جو ہے اس کی کیا پرسنٹیج ہے, ڈیفائنڈ ہے. جب ان دو ایوانوں کے ممبران جو ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے تو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کس طرح ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتا ہے؟ کابینہ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پارلیمنٹ کا, آف شوٹ ہے پارلیمنٹ کا, انٹیگرل پارٹ ہے پارلیمنٹ کا. اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کس طرح ڈیول نیشنل بیٹھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے, صرف اس لیے کہ وہ کسی کی اے ٹی ایم ہے؟ یہ نہیں ہوگا جناب ڈیپٹی سپیکر, یہ نہیں ہوگا. ہم ہر محاذ پہ ریزسٹ کریں گے ان مووز کو. آپ نے کیا دیا پچھلے 2 سال میں؟ آپ نے بھوک دی, مہنگائی دی. لوگ اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لوگ بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لوگ اس غیر شفاف پرائیویٹائزیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا گنواؤں, اتنے ہیں کہ اتنے گن نہیں سکتے, اتنی جو ہے یو ٹرن اور اتنی جو ہے وعدہ خلافیاں اور انحراف کیا آپ نے کال کے اسے پچھلے 2 سال کے اندر. لیجسلیشنز لائی جا رہی ہیں. میں وزیر خارجہ تھا, 2 دن کلبھوشن کا نام نہیں لیا جاتا تھا, ہمارے اوپر جو ہے مودی کے یار کا الزام لگا دیا جاتا تھا, ہمارے خلاف غداری کے فتوے دیے جاتے تھے. آج اس کلبھوشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لیجسلیشنیں لائی جا رہی ہیں. جناب ڈیپٹی سپیکر, 72 سال میں اس قوم نے بڑے تماشے دیکھے ہیں, لیکن اس سے بڑا تماشا کوئی نہیں دیکھا جو آج کل پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. آج بھی نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ ووٹر, سپورٹر اور سپانسر سارے کہہ رہے ہیں عالمان اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. یہ کہاں پہ جا کے رکے گا یہ سلسلہ, یہ دن دہاڑ؟ جناب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کے ایک ادارے کو آپ اس طرح تباہ کریں جس طرح وزیر ہوا بازی نے جو ہے بیان دے کے جو ہے. جناب والا, میں اس میٹنگ میں موجود تھا, ایوییشن سیکرٹری جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے, سارے ویریفائی ہو گئے ہیں. اینڈ منسٹر فار ایوییشن اسٹل انسسٹس. کس کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں یہ؟ جناب اسپیکر, کس کا ایجنڈا پرسو ہو رہا ہے؟ پاکستانی عوام کا ایجنڈا پرسو نہیں ہو رہا, وطن عزیز کا ایجنڈا پرسو نہیں ہو رہا, چند افراد کا ایجنڈا, چند افراد کے مفادات کے تحفظ کا ایجنڈا جو ہے پرسو ہو رہا ہے. کچھ ہو یا نہ ہو, ملک جو ہے دن بدن جو ہے وہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے, زوال کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے میری دعا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں.